بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی رات میں عبادت کس طرح سے کریں، کتنی رکعتیں ادا کریں، نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھیں؟ لیلۃ القدر کا معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے، یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو لانے والے جبریل بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں، تو یہ رات لیلۃ القدر بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر خاص انداز میں کیا گیا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی سے صبح چمکنے تک۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں شب قدر میں پڑھی جانے والی 6 نمازیں، اور یہ 6 نمازیں ایسی ہیں، ان کے علاوہ 7ویں نماز آپ کو اس رات میں نہیں پڑھنی ہے۔ پوری رات کی عبادت کا طریقہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، پر یاد رکھیے گا کہ جو 6ٹھی نماز ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو کسی بھی حال میں چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ 6ٹھی نماز چھوڑ دی تو پھر آپ کی پوری نماز پڑھنا ضائع ہو جائے گی، تو اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نماز نمبر 1، 12 رکعت نماز نفل۔ یہ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے۔ ثنا پڑھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ القدر، 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نمازوں کی طرح مکمل کریں، اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا دوسری، تیسری اور چوتھی تینوں رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھیں اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد آپ فائدے میں بیٹھ کر اتحیات ضرور پڑھیں۔ جب آپ کو چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر لیں تو قاعدے میں بیٹھ جائیں اور اتحیات اور درود ابراہیمی پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اسی طرح آپ بچی ہوئی 8 رکعت بھی 4 رکعت کی نیت سے مکمل کر لیں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 2 رکعت نماز خاص شب قدر کی نیت اس طرح سے کریں گے۔ نیت کی 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی، وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت آپ نے باندھ لی۔ ہر رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ علق اور سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں گے
اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے اور آپ کو 2 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے۔ رکوع سجدے عام نماز کی طرح مکمل کرنے ہیں، اس طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ نماز نمبر 3، نماز تہجد۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز تہجد، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیجئے۔ اب یاد رکھیے گا کہ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، رکعتوں کو لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو دونوں رکعتیں مکمل کر لینی ہے۔ نماز نمبر 4، 2 یا 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی۔ اگر آج کی رات میں آپ کی کوئی خاص خواہش، کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ایسی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو، تو اسے مانگنے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے آپ دعا مانگیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو 2 یا 4 رکعت نفل بعد نماز عشاء پڑھے۔ حدیث میں ہے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور باقی 3 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک ایک بار پڑھے۔ تو یہ ایسی ہیں جسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں، پھر اپنی حاجت کا سوال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت روا ہوگی۔ مشائخ اکرام فرماتے ہیں میں نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ نماز نمبر 5، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی۔ آپ کو یہ پڑھنا ہے، حد ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جو انسان کو کم از کم اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ و عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر قوما میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرے۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھے اور پھر اتحیات پڑھے۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعت میں تسبیح پڑھے۔ اسی طرح چاروں رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ نماز نمبر 6 سب سے اہم نماز ہے، قضائے عمری نماز۔ ناظرین، وہ نمازیں جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہیں انہیں بولتے ہیں قضائے عمری نماز، اور یہ نماز ادا کرنا حد ہی ضروری ہے۔ یہ نماز ادا کرنا بے حد ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں قضا کی ہوئی، آپ بھلے ہی نفل نمازیں نہ پڑھیں اور اپنی قضائے عمری ان راتوں میں ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ پہلے تو بہت اچھی طرح غور کر لیں کہ میرے ذمے کس قدر نمازیں قضا ہوئی، میرے ذمے کس قدر نمازیں قضا ہیں، اور ریک کاپی پر ان کو الگ الگ لکھ لیں اور عشاء کے ساتھ وتر کو بھی شامل کر لیں۔
مجموعی اعتبار سے جس قدر واجب الادا نمازیں ہوں ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ مثلا اس نیت سے کریں کہ میرے ذمے قضا نمازوں میں جو سب سے پہلی نماز فجر ہے اس کو ادا کرتا ہوں۔ جب وہ ادا ہو گئی تو پھر اس طرح نیت کریں چونکہ پہلی جو نمازیں ادا کی تھی اب اس کے بعد والی پہلی ہو گئی، اسی طرح ہر نماز کو ادا کرتے رہیں اور جتنی جتنی ادا کیا کریں ان کو کاپی پر بس راحت لکھ لیا کریں۔ چھوٹی ہوئی جب کل نمازوں کو پڑھ لیں گے تو ذمے سے نمازیں ساقط ہو جائیں گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ نہ ہوگا۔ نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کا بھی خاص اہتمام کرتے رہیں۔ تو ناظرین یہ 6 نمازیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ نمازیں آپ ان راتوں میں ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 6 نمازیں پڑھنے کے بعد آپ کی پوری عبادت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ